أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، میرے شہزادے بچے کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ فراہم کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سوری۔ آئیے اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی آیات میں متقی لوگوں کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی۔ فرشتے انہیں سلام کریں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کسی مومن کے لیے؟ جبکہ آخری آیت میں مشرکین و منکرین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایمان لانے کے لیے کسی عذاب یا اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النحل کی آیت نمبر 34۔ فَأَصْوَابَهُمْ تو آن پہنچے ان کے پاس سیئات برے نتائج۔ کس چیز کے برے نتائج؟ ما عملو جو انہوں نے اعمال کیے تھے۔ وہاں کا بہم اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے ما کانو بہی جس کے بارے میں وہ تھے یستہزئون مذاق اڑایا کرتے، یعنی کہ عذاب کے آنے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پہلی آیت کے تسلسل میں یہ آیت ہے، کفار آپ سے کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، اگر عذاب آنا ہے تو جلدی لے آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھمکیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب ان سے پہلی قوموں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا، ہم نے پڑھا ہے نا، وہ بھی رسولوں کی باتوں کو جھٹلاتے اور عذاب کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اس کا۔ اس آیت میں بھی اسی بات کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ گئیں۔ کون سے مال؟ برے مال، یعنی جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جیسے عذاب کا، قیامت کا، حساب کتاب کا اور فرشتوں کے آنے کا، ان کے لحاظ سے مذاق ہی تو تھا نا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر عذاب آنا ہے تو جلدی لا کر دکھاؤ، یا فرشتے آئیں گے تو دیکھا جائے گا، یا قیامت کب آئے گی۔ دیکھیں، مشرکین قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی معجزاتی زبان اور معجزات سے پوری طرح واقف تھے، وہ لا علم نہیں تھے، لیکن ان کی تجارت، بت پرستی کی رسومات اور قومی غرور نے انہیں انکار پر اڑا رکھا تھا۔ دیکھیں، ایمان لانے کا مطلب تھا اپنے پورے طرز زندگی، معاشرتی برتری اور معاشی فائد کو چھوڑ دینا۔ اس لیے وہ استہزاء کو دفاعی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے، تاکہ لوگوں کے دل جو ہیں نبی کی باتوں کو ہلکا لیں اور خود کو مطمئن رکھیں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک نفسیاتی انکار تھا یا حربہ تھا، دل میں کچھ نہ کچھ خوف اور علم تو تھا، مگر زبان اور رویے سے اسے جھٹلاتے تھے، اس لیے ان کو عذاب نے گھیر لیا۔ دیکھیں، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اعمال کی وجہ سے یہ انجام پایا۔ یہ سنت الہی ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے یہ کہ حق کا انکار کرنے والوں اور استہزاء کرنے والوں کو بالآخر ان کے کرتوتوں کے برے نتائج خود ہی گھیر لیتے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 35 پڑھتے ہیں۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، اشرکوا جنہوں نے شریک بنائے یا شرک کیا، لو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا تو ما عبدنا ہم عبادت نہ کرتے، من دونہ ہی من شیء اللہ کے علاوہ کسی چیز کی، نحن ولا آباؤنا نہ ہم کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من دونہ ہی من شیء اس کے بغیر کسی چیز کو، کذالک فعل الذین اسی طرح کیا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فہل علی الرسل تو نہیں ہے رسولوں پر ذمہ، الا البلاغ المبین مگر کھول کر پہنچا دینا پیغام کو۔ اس آیت میں شرک کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے۔ دیکھیں کتنی ڈھٹائی ہے، یہ کتنی ڈھٹائی ہے کہ اپنے شرک کا الزام اللہ تعالیٰ کی ذات پر لگایا جا رہا ہے۔ مطلب تو یہ ہوا نا کہ اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یعنی مشیت الہی کا حوالہ دے کر اپنے عمل کی توجیہ پیش کریں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم ایسا نہ کرتے۔
مزید وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کیوں کرتے، ان کی روایات پر کیوں چلتے، اور اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہوتی تو ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ہی نہیں۔ یعنی بعض جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دینا، مثلاً بحیرہ، سائبہ، وسیلہ وغیرہ، جیسا کہ عربوں کے رواج میں یہ چیز شامل تھی۔ دیکھیں مشرکین کس قدر مضبوطی سے استدلال یعنی دلیل پیش کر رہی ہیں کہ ان کا سارا شرک اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم جو شرک کر کے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے تو ہمیں شرک نہ کرنے دیتے، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے ہیں تو اللہ نے روکا کیوں نہیں؟ اس طرح ہم کچھ چیزوں یا جانوروں کو حرام بھی خود سے ٹھہراتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، حالانکہ ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، اور رسولوں کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے نا، کسی کو زبردستی تو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دیکھیں ایک ایسا نفسیاتی بہانہ ہے تاکہ اپنے برے مال کی ذمہ داری اللہ پر ڈال دی جائے اور رسول اللہ کی تنویہات سے بچا جائے۔ انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ اچھا یا برا کام خود کرتا ہے، اللہ کی مشیت تو سب کچھ جاننے اور قدرت رکھنے کی ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ وہ انسان کو مجبور نہیں کرتی۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 پڑھتے ہیں، بَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا، فی کل امت رسولاً، ہر امت میں ایک رسول۔ کس لیے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو، شیطان سے بچو مطلب۔ فمنہم، اور ان میں سے کچھ وہ تھے، من ہد اللہ، جسے اللہ نے ہدایت دی، ومنہم، اور ان میں سے کچھ وہ تھے، من حقت، جن پہ ثابت ہو گئی، علیہ الدلالہ، ان پر گمراہی، فسیروا فی الارض، پس چلو پھرو زمین میں، فانظروا، اور پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کہ یقیناً ہم نے ہر امت کے پاس رہنمائی کے لیے ایک رسول بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ جنہوں نے بنی نوع انسان کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بندگی کے لائق ہے، وہی پرستش کا حقدار ہے۔ یعنی خالص توحید کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے نبی آئے تھے، اور رسول ہر قوم کو خبردار کرتے ہیں کہ طاغوت سے دور رہو، یعنی ہر وہ چیز یا ہستی جو اللہ کے علاوہ عبادت اور اطاعت کے لائق ہو، اس کے قریب بھی مت جاؤ، جیسے بت، شیطان، ظالم حکمران، یا وہ قوتیں جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ تو وہ ہے جسے اللہ توفیق دے تو وہ ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس پر گمراہی ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ حجت پوری ہونے کے باوجود وہ انکار اور تکبر پر اڑے رہتے ہیں، تو ان کی گمراہی ان کے اپنے اختیار سے مستحق بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی رسول آتے ہیں تو قوم دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، ایک ہدایت کی راہ پر چلتا ہے گروہ، جبکہ دوسرا گمراہی کے گڑھے میں گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو، یہ صرف تاریخی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ عملی مشاہدے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ عربوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ارد گرد کی زمین میں جیسے عراق ہے، شام ہے، یمن ہے، جا کر تو دیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان ملکوں میں تمہیں عاد، قوم عاد، سمود، قوم نوح اور لوط اور مدین قوم کے نشان مل جائیں گے۔ ان کا انجام دیکھ لو جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی کیا چاہیے؟ ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ نے اتنے دلائل دے کر، اتنی نشانیاں، اتنی نعمتیں، اتنی دفعہ ہمیں ازبر کرایا، قرآن پاک میں ریپیٹیشن ہے آداب کی، گھروں کو چلانے کی، گھروں میں حکمرانی کی، کس کے ذمہ کون سی ذمہ داریاں، اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز واضح کر دی ہے۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم نے تو اس کتاب کو کھولا ہی نہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری یہ، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس لیے ہمیں کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔